امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 7ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ ماقبل 6ٹھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک دعوے کا رد فرمایا تھا۔ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور بعض تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، وہ اللہ کے نہ تو دوست ہیں نہ آخرت میں نجات پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کا رد فرمایا اور اس پر ایک عقلی دلیل جس کا ظہور اور جس کی ظاہری علامت بآسانی دیکھی جا سکتی تھی وہ بھی فراہم فرما دی۔ لہٰذا یہ ہم 6ٹھی آیت سے ہی تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے دوست ہو نہ کہ دوسرے لوگ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ جب ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ اللہ کا پیارا ہوں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ کو معلوم ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر تو انسان موت کی تمنا رکھے گا کہ کاش میں مروں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں ان سے فوراً سے پیشتر حصہ حاصل کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ یہود زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں حقیقتاً یہ اس کو تسلیم خود بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھائیں تاکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، لیکن یہ موت سے ڈرتے ہیں اور موت کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی اس کی موت کی آرزو نہیں کریں گے اس کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے دنیا میں کارنامے کیے ہیں کہ تحریفات کی ہیں، رشوتیں لی ہیں، لوگوں کو غلط بیانیاں کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، اور دیگر جو اسلام دشمن کوششیں کی ہیں، اس کی بنا پر یہ جانتے ہیں کہ ہمارا انجام مناسب نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر غضبناک ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ان میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے گا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ تو ایک چیلنج تھا، اگر واقعی آپ اللہ کے پیارے ہیں تو چلیں پھر تمنا کر کے بتائیں۔ لیکن یہود نے ان آیات کے نزول کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کہتا چلو ٹھیک ہے میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کو وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جب یہ نبی ہمیں کہے گا کہ تم ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اور ہم نے کی اور ہمیں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ خوف انہیں موت کی تمنا کرنے سے روکتا رہا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعوے کا رد اور اس پر ایک ظاہری طور پہ دلیل فراہم کر دی جو سب پر منکشف ہو گئی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو بے شک وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف، یعنی اس رب کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو، شہادت اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ان تمام کاموں کی جو تم کرتے رہے تھے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
تو لہٰذا یہ عام خطاب اس کو آپ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب یہود سے ہی صرف مخاطب نہیں بلکہ عام خطاب ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے جو لوگ کوئی بھی ہے، اور یہ مسلمان سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں اپنے غلط اعمال کی بنا پر، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری فراڈ ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، مریں گے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے عذاب قبر ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ جیسے شوبز سے خاص طور پہ جو تعلق رکھنے والا، اور وہ بھی جس کو عزت حاصل ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ موت کے ساتھ ہی میری عزت کا زوال ہو اور یہ دنیا کی رنگینیاں، آسائشیں، مزے اور میری نفسانی خواہشات کا فوری طور پہ پورا ہو جانا، اس کا سلسلہ منقطع ہو۔ وہ اسی دنیا کو جنت سمجھے بیٹھا ہے اور وہ روزانہ ایک نیا مزہ، ایک نئی کیفیت اور ایک نئی حالت اور ایک نئے ساتھی کا مزہ لوٹنا چاہتا ہے، نئے نئے وہ تجربات کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ سے زیادہ لذت حاصل ہو، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم موت کے جتنے بھی اسباب اپنی دانست میں بند کرنے کی کوشش کرو، مثلا گاڑی آپ تم آہستہ چلاؤ، الیکٹرک میں کرنٹ کے مقام پہ ہاتھ نہ دو، سمندر میں نہانے کے لیے نہ جاؤ، روڈ بڑی دیکھ کے کراس کرو، چھری کانٹے کا استعمال بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرو، لیکن موت تو آنی ہے، تم تک پہنچنی ہے، اس سے فرار کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 خبریں دی ہیں۔ ایک یہ کہ موت سے فرار ناممکن ہے، نمبر 2 تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے تمام کارناموں کی تمہیں خبر دے گا، یعنی نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تمہیں پڑھ کر سنانا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کس نے کیا کیا وہ تو پہلے جانتا ہے، اس نے تقدیر لکھوائی ہوئی ہے، وہ اس نے یعنی یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھوا دی تھی، 50,000 سال پہلے، آپ اندازہ فرمائیے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ 50,000 سال قبل جو معاملہ ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں معلوم، لیکن ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات بتا دی کہ تمہارا امتحان ہوگا تاکہ ہم تیاری کریں، لیکن جو پھر بھی تیاری نہ کرے تو پھر وہاں پر جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں مسلمان اگر ہیں تو مسلمان رکھے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم کتنے بھی کثرت سے نیک اعمال کر لیں، ان نیک اعمال پر نہیں، بس اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھ کر ہم یہ تمنا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میدان محشر میں حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا حساب ہوا ضرور جہنم میں جائے گا، اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہے، لیکن یہ حساب و کتاب کا جواب یقیناً ہم نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنکھ کی نعمت کے استعمال کے ہی سوالات کر لے اور پھر اس نعمت کے شکرانے کے بارے میں سوال کر لے کہ کیا کیا شکر ادا کیا، تو یقیناً ہم فیل ہو جائیں گے، صرف ایک نعمت کے، اور سینکڑوں ہزاروں اربوں خربوں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کو نعمت سمجھنا بھی مطلب اس کا شعور بھی ہمیں بعض اوقات حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل کر دے، اور جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس میں شامل کر دے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یا کسی کا ہے، بہرحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، ہاں غالباً عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، عرض کی رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو، یعنی بلا حساب و کتاب داخل جنت ہونے والوں میں سے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علوم غیبیہ حاصل تھے اور عطائی علم غیب کے ہم قائل ہیں، تو لہٰذا نبی کریم نے ہو سکتا ہے ملاحظہ فرما لیا ہو کہ یہ ان میں شامل نہیں جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے، اس لیے منع کرتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو سرکار نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، پہلے عکاشہ کا معاملہ ہو گیا، اور بھی کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال معلوم یہ ہوا
کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تو حساب لے کر ہم سے کیا کرے گا، ہمارا حساب تو ہے ہی نامہ اعمال سیاہ ہے، برا ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تو نے حساب و کتاب لے بھی لیا تو اس میں تیرا تو بالکل بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو تیرا اگر نہیں لیا تو تیرا کوئی نقصان نہیں، لے بھی لیا تو تجھے ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو ہم غریبوں کو اوپر کرم فرما دے اور ہم گناہگاروں بدکاروں کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنے نیک اعمال پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نیک عمل کی وجہ سے جاؤں گا، میں تو اتنے نیک عمل کیے۔ صرف اللہ کی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے نیک عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اور حقیقتاً نیک اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال کو تو کیا کہنا، صحابہ کرام کے نیک اعمال کا کیا کہنا۔ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال، ہم کچھ نیک عمل کرتے بھی ہیں تو ایک تو علم دین کی کمی کی بنا پر کامل طور پہ ادا نہیں کر پاتے، پھر اتنے تصورات، خیالات، خشوع و خضوع قائم نہیں رہ پاتا، پھر وہ عبادت کرنے کے بعد بعض اوقات ہم سنا دیتے ہیں، ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہمارے نیک اعمال انتہائی خرابیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ اگر واقعی صرف اعمال پہ بھروسہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال میں سے جو غلط حصہ ہے اس کو نکالتا جائے تو کتنا نیک عمل بچے گا۔ بعض اوقات تو ضائع بھی ہو سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ وہ ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف کوشش شروع کر دو، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کی فرضیت، ایک تو فرضیت ثابت ہوئی جمعۃ المبارک کی کہ جب جمعے کی نماز ہو تو پھر تمہیں ہر کام چھوڑ دینا چاہیے، تو جمعے کی نماز کی فرضیت کی طرف اشارہ ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ جب اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت اور ہر وہ شے کہ جو جمعے کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے وہ کھیل کود ہو، چاہے جمعے کے دن میچز آپ گراؤنڈ میں رکھ لیں، اب تو خیر سنڈے میں ہوتے ہیں، پہلے ہمارے جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، اور بعض جگہ ابھی بھی جمعے کو چھٹی ہوتی ہوگی، تو پھر وہ تمام چیزیں چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ سیدھے آپ مسجد میں پہنچیں۔ تو اس آیت پر مختلف انداز سے کلام ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جمعہ، چونکہ اس دن میں کثیر جماعت ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کو جمعہ کا نام دیا گیا۔ کعب بن لوئی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو جمعہ کہا تھا۔ جمعے کی نماز کے لیے جب نبی کی فرضیت کب یہ پڑھی گئی، اس کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر پہلے قباء کے مقام پر آئے تو اتوار کا دن تھا، تو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات تک آپ نے وہیں پر قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور ایک مقام پر پہنچے جو سالم بن عوف کی بطن وادی کہلاتی تھی، اس مقام پر جمعے کے روز پہنچے، تو لوگوں نے پھر جمعے کا دن تھا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہلا خطبہ بھی دیا اور جمعے کی نماز کو قائم فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ آگے شروع ہوا۔ اور یہ جو فرمایا کہ جمعے کے دن میں جب ندا دی جائے یعنی اذان دے دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی طرف ذکر کی طرف کوشش شروع کر دو،
تو یہاں اللہ کے ذکر سے مراد نماز جمعہ ہے کہ نماز جمعے کے لیے آپ کوششیں شروع کر دیں، یعنی کاروبار وغیرہ اپنے وقتی طور پہ بند کریں، اپنے گھروں میں پہنچیں، نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور عطر وغیرہ لگا کے فوراً سے پیشتر مسجد کی طرف چلیں۔ وزر البیع، اور چھوڑ دو بیع کو، اس سے مراد وہی ہے کہ تمام وہ کام کہ جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، یعنی جمعے کی طرف کوشش کے سلسلے میں رکاوٹ بنے، ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اذان سے مراد کون سی اذان ہے، پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے؟ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمعے کی صرف ایک اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان ثانی ہوا کرتی تھی، جو بالکل خطبے سے متصل اذان دی جاتی ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ آیا تو اس وقت تک لوگوں کی غفلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، پھر اچانک اذان ہوتی تھی، اس کے فوراً بعد خطبہ ہوتا تھا تو وہ پھر بھاگتے تھے گھروں کی طرف، جلدی جلدی کپڑے وپڑے پہنے اور صاف ستھرے ہو کے پھر وہ آئے تو اتنی دیر میں جماعت کے اندر دیر سے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے علاوہ بعض اوقات جماعت بھی نکل جاتی تھی بعضوں کی۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب محسوس ہوا کہ ایک اذان بازار کے قریب دلوائی جائے تاکہ لوگ اس اذان کو سن کر ہوشیار ہو جائیں اور اپنے کاروبار وغیرہ بند کر کے جلدی سے مسجد کی طرف چلیں۔ یہ اذان اول پھر بعد میں شروع ہوئی، اور اب یہ دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک کافی پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب وغیرہ مسجد میں آ کے بیانات، خطیب صاحب جو یہ بیان وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بیان کے اختتام کے بعد وہ سنت وغیرہ کا وقت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ، پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سنتوں کے بعد جمعے کے روز اذان ہو رہی ہے، یہ اذان اول تھی اس زمان نبی کریم کے دور میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں تھی، اور پہلی اذان جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ فرمائی۔ اور فقہا کا اب متفق علیہ مسئلہ یہی ہے، جمہور اسی طرف ہیں کہ اس پہلی اذان کے بعد ہی تمام بیوع وغیرہ ترک کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے اپنے ذکر کی طرف کوشش کا حکم دیا۔ اگر اذان ثانی پر کوشش کا ہم حکم دیں گے تو لازم سی بات ہے وقت انتہائی قلیل ہوگا اور کوئی بھی جماعت تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، اور اب جتنی غفلت اب بڑھ گئی ہے، اس دور کی غفلت اس دور کی غفلت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا پھر ضروری محسوس ہوا کہ پہلی اذان کے اوپر یہ حکم لگایا جائے۔ لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ پہلی اذان ہوتے ہی تمام ایسے کام ترک کر دیے جائیں جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ پہلی اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت مکروہ ہوتی ہے، اس کو بیع مکروہ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی حرام بیع نہیں ہوتی ہے، یعنی اس بیع سے حاصل شدہ نفع کوئی ناجائز نہیں ہوتا، لیکن یہ بیع نہیں کرنی چاہیے۔ اس بیع کا ختم کرنا اچھا ہے، مستحب ہے کہ اگر آپ پہلی اذان کے بعد بیع کر لیتے ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ختم کرنا کوئی واجب نہیں ہے، اگر نہیں ختم کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے، تو اس لیے احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد